8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الل ٹپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں. اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے.
اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کروں، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم، تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 تبع تابعی جو حدیث کا راوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا، یہ قرآن تفسیر مظہری، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں، فلاں ہیں فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا، سب کی پرسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ، قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں، بھائی جی قیامت کی تیاری کرو، ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، اس طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی 3ری جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلد آنا گرنی شروع کر دیو. اردو والی جو ہے وہ اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے، جو میں شیخ زبیر زئی صاحب والی بتا رہا ہوں، جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی، 3 جلدوں والی. اس میں 3ری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب 3ری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ، صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم، 7315 سے 7319، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبع تابعی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟
تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، لہذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ عمر بن عبدالعزیز 7ویں خلیفہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی، جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نہیں، وہ ابھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے۔ یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے، صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث، کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی۔